ڈاکٹر صاحب نماز کے فضائل احادیث کی روشنی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ سبحان فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور اہل ایمان کی معراج قرار دیا، فرمایا الصلاۃ معراج المومنین۔ بے شک نماز کے دو شعبے ہیں۔ ایک شعبہ یہ ہے کہ مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے کے مطابق نماز پڑھی جائے۔ بالکل ایسے۔ دوسرا شعبہ نماز کی اقامت ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اقامت کا مطلب ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں بندہ مومن حالت نماز میں نظر آئے۔ زندگی کے ہر شعبے میں اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا پہلو غالب ہو، یہ اقامت ہے۔ جس طرح عبدیت اور عبادت کا ایک محدود مفہوم ہمارے معاشرے میں تصور کر لیا گیا ہے، اسی طرح نماز کا بھی ایک محدود مفہوم تصور کر لیا گیا ہے۔ عبادت صرف مخصوص رسوم ادا کرنے کا نام نہیں، نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مومن اللہ تعالیٰ کا غلام ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرتا ہے، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اسی طرح نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی حکم کی بجا آوری اور مالک کائنات کے سامنے زندگی کے ہر شعبے میں سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے۔ مصور دیکھنا تصویر میری یوں بنائی ہو، مصور دیکھنا تصویر میری یوں بنائی ہو، ادھر حکم الہی ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ کیا بات ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ابو سعید بن المعلا رضی اللہ تعالی عنہ نماز ادا فرما رہے تھے، صحابی رسول ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آواز دی، آپ نماز پڑھتے رہے۔ جب نماز ختم کی تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا، تم تاخیر سے کیوں آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں بلائے فوراً حاضر ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام کا حالت نماز میں نماز چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور حضور کی اطاعت کرنا، اور حضور کسی کام سے بھیجیں تو وہ کام کرنا، پھر واپس آنا، یہ نماز کے منافی نہیں تھا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور قرآن کی آیت اس پر شاہد ہے۔ فرمایا کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے حاضر ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے۔ کیوں؟ لما یحییکم، اس میں تمہاری زندگی کا راز پوشیدہ ہے۔ اب ایک آدمی صرف دل کے دھڑکنے کو زندگی سمجھے، ٹھیک، یا سانس کی آمد و شد کو زندگی سمجھے، یا اعضاء کی حرکت کو زندگی سمجھے، تو یہ زندگی کی ایک ناکافی تعریف ہے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ اور اس کا رسول یہ فرماتا ہے کہ زندگی وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب بات آگے اگر وہ بڑھاتے ہیں۔ اطاعت ہے تو پھر آدمی موت کے بعد بھی زندہ ہے، ٹھیک۔ اور اگر اطاعت نہیں تو زندگی میں بھی چلتی پھرتی لاش۔ بالکل ٹھیک۔